بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عورت کے 5 کام ایسے ہیں جو مرتے وقت عورت کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ یہ 5 کام کرنے والی عورت جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو مرنے سے پہلے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان 5 کاموں کی وجہ سے مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ جو عورت اپنی زندگی میں یہ 5 کام کر لیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کسی بھی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا، اس پر نور آ جانا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی، حضرت آج میں ایک ایسی عورت کی میت کو دیکھ کر آ رہی ہوں کہ جس کا چہرہ مرنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فوراً بول پڑے کہ اس عورت نے حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے قولوں پہ ضرور عمل کیا ہوگا، یعنی ان کی بتائی گئی نصیحتوں پر عمل کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، ہر ایک عورت کا چہرہ روشن اور پر نور ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ 5 کام سر انجام دیتی ہے۔ تو وہ عورت مولانا صاحب سے کہنے لگی، حضرت مجھے بھی وہ 5 کام بتائیں، یہ وہ کون کون سے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کاموں کو اپنا کروں تو میرا یہ کالا اور گناہوں میں ڈوبا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہو جائے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے امام باقر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، آپ کا علم بڑا ہے اور آپ کے اقوال پڑھے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے لیے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نیک انسان کا انتخاب کرے، کسی اچھے پرہیزگار انسان کا انتخاب کرے۔ نکاح کرتے وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن جب میں کسی نیک انسان کے ساتھ نکاح کروں گی تو میری زندگی میں آنے والا نیک انسان جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، نیک اور عبادت گزار ہوگا، اور جب اس کے منہ سے کوئی بات نکلے تو قبول ہوگی۔ جب وہ میری زندگی میں آئے گا، یہ بھی 5 وقت کی نماز، قرآن پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا اور دوسرے نیک اعمال کرنے کی تلقین کرے گا۔ تو جب میں اس کے نیک کاموں کی تلقین پر عمل کروں گی، ایک تو مجھے اپنے شوہر کی بات ماننے کا ثواب ملے گا جو کہ ہر عورت کو ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے۔ دوسرا، جب میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کروں گی کہ چہرے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔ ناظرین کرام، قیامت کا ہولناک دن ہوگا، ہر مرد و عورت پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے چہرے پر اور تکلیف کے آثار ہوں گے، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ ان میں ایک عورت ایسی بھی ہوگی جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ دوسری عورتیں جب اس کا چمکتا روشن چہرہ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ دنیا میں تو جب کسی عورت کا چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو، رنگت نکھری اور صاف ہو، تو دوسری عورتیں اس سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کون سا میک اپ استعمال کرتی ہو، کون سی کریم استعمال کرتی ہو۔ لیکن قیامت کے دن کوئی عورت یہ نہیں پوچھے گی کہ کون سی کریم لگاتی ہو، بلکہ جس عورت کا چہرہ زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا تو دوسری عورت اس سے پوچھے گی کہ بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا عمل کرتی تھی کہ جس عمل سے قیامت کی ہولناکیوں میں بھی تیرے چہرے کو روشن کر دیا ہے۔ تو پھر وہ عورت کہے گی کہ میں دنیا میں یہ عمل کرتی تھی۔ نمبر 1، فرمایا گیا شادی کے لیے نیک شخص کا انتخاب کرنے والی عورت جب نیک شخص اس کی زندگی میں آ جاتا تو یہ اس کی زندگی میں ڈھل جاتی ہے، نمازی بن جاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، حق بولتی ہے، سچ بولتی ہے، اچھے اخلاق والی ہوتی ہے، محلے کی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے، اپنے گھر کے بڑوں کا ادب کرتی ہے، چھوٹوں پہ شفقت اور مہربانی کرتی ہے، بد لحاظی، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بچتی ہے۔ تو مرتے وقت روح بھی نکلتی ہے، اللہ تعالی جنت کا ٹکٹ پہلے ہی دے دیتے ہیں اور اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی
اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا عمل جس سے عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے، فرمایا پردے میں رہنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسی چمکتا ہے جیسے 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا ہو اور نہایت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے اور غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی، پردہ کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لیے جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عورت کی خوبی 2 باتوں میں ہے، اول یہ کہ اسے کوئی نام محرم نہ دیکھے، دوسرا خوبی یہ ہے کہ وہ نام محرم کو نہ دیکھے۔ پھر فرمایا گیا تیسرا کام ہے بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے، اس کے متعلق ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں، ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب کوئی بھی کام شروع کرتے وقت اور اختتام پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرتا۔ اب شوہر نے اپنی بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور اسے کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھو۔ اب اس بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا، وہ میری تھیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اس کو وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور بھرپور غصہ اس پہ نکالوں گا، اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا کہ تیری بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنے ہاتھ تھیلی والی جگہ کی جانب ہاتھ بڑھایا اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس عورت نے وہاں سے تھیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے ہی وہ تھیلی لا کر اپنے خاوند کو دی۔ جب اس کے شوہر نے اپنی تھیلی اس خاتون کے ہاتھ میں دیکھی تو ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے جوڑ کر توبہ اور استغفار کرنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے رب، میں تو بسم اللہ کی برکت کو آج سمجھا ہوں کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، بسم اللہ پڑھنے والی خواتین کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ہی پسند ہے۔ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو تو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ مدینے میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس عورت کا راستہ روک لیا تو عورت نے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو نے میرا راستہ روک لیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے اور میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے عشق اور محبت کر بیٹھا ہوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے، تو وہ شرط پوری کر دے، میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، جلدی سے بتا تیری کیا شرط ہے، میں ضرور اسے پورا کروں گا۔ عورت نے کہا کہ میری کوئی بھی بڑی شرط نہیں ہے، شرط بس یہ ہے کہ اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ
शादी करना चाहता है तो 40 दिन तक बिला नागा हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे उनकी इमामत में नमाज पढ़नी होगी। वो नौजवान फौरन वजू करके मस्जिद पहुंच गया। उस औरत के साथ शादी करने के लिए दिन में 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने लगा। कुर्बान जाएं हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला पर के जिनकी इमामत में वो नौजवान नमाज अदा करने लगा। जैसे जैसे वो नौजवान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत और नमाज अदा करता रहा, उसके दिल की दुनिया बदल दी गई। 40 दिन तकमील हो गए। अब ये नौजवान उस रास्ते जा रहा है, आंखें नीची हैं और पूरे का पूरा नौजवान हया के लिबास में लिपटा है। औरत रास्ते में खड़ी है, कहने लगी, ए नौजवान, अपनी नजरें ऊपर कर और मुझे देख, मैं आज अपने वादे के मुताबिक तेरे सामने खड़ी हूँ। उस नौजवान ने अपने सर ऊपर उठाया और उस खूबसूरत नौजवान औरत की जानिब देखकर कहने लगा, ए खूबसूरत खातून, तेरा हुस्न अपनी जगह, लेकिन अब मुझे तेरी जरूरत नहीं रही। मेरे दिल की दुनिया अब बदल चुकी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे दिल का ताल्लुक मेरे रब के साथ जोड़ दिया है, लिहाजा मैं तुझे अपने वादे से आजाद करता हूँ, तू अपने घर चली जा। तो फरमाया गया, ऐसी नेक खातून जिसका कोई अमल इसे अल्लाह का महबूब बना दे, यानी जो खुद भी गुनाहों से बचे और दूसरे को भी अच्छे रास्ते पे चला दे, तो ऐसी औरत का चेहरा मौत के वक्त रोशन और मुनव्वर हो जाता है। इमाम बाकिर ने फरमाया, ऐसी औरत जो अल्लाह के सामने झुकने वाली हो, 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली हो। याद रहे कि ख़वातीन के लिए नमाज अदा करने का हुक्म यूं है कि वो अपने घर में सबसे पीछे वाले कमरे में छुपकर अल्लाह के सामने सर बसजूद हो। उम्मीद करता हूँ कि आज की तहरीर आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और आखिर में जाते जाते मेरे साथ इस दुआ पे आमीन कीजिए। ना जाने किसकी आमीन पे अल्लाह कुन कह दें। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हमारे दिल से हर उस चीज़ की मोहब्बत निकाल दे जिसे तू पसंद नहीं करता। ऐ हमारे रब, हमें अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि हमें तेरी रज़ा के अलावा कोई हाजत ना रहे। ऐ अल्लाह, हमें दोनों जहानों में इज्जत की ज़िंदगी अता फरमा, वो इज्जत जो हमें तेरे नज़दीक मुअत्तबर बना दे, वो इज्जत जिसके लिबाते में हम तुझे पसंद आ जाएं। और ऐ हमारे रब, तू हमें बड़ा नसीब वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।